اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، کل صحیح مسلم کتاب الفتن سے جو احادیث پڑھی گئی تھیں وہ دجال کے بارے میں تھیں، اس سے پہلے ابن سیاد یا ابن سائد کے بارے میں تھیں، اور اس کے متعلق ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ وہ دجال تھا یا نہیں۔ تو اگر اسے دجال مان بھی لیا جائے تو کم از کم وہ دجال اکبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ دجال اکبر کے بارے میں یہ صراحت موجود ہے بہت ساری احادیث میں کہ اسے جناب عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قتل ہوگا اور فنا ہوگا۔ تو وجہ تسمیہ تو دجال کی پہلے بیان ہو چکی۔ اب یہاں یہ کہ لغوی معنوں میں تو ابن سیاد دجال ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی وضاحت کی، اور آج بھی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ابن سیاد سے مراد دجال اکبر نہیں۔ اب یہاں ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دجال موجود تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام مسلم نے حضرت تمیم داری کی جو روایت بیان کی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ دجال عہد رسالت میں بھی موجود تھا اور بعض جزائر میں مقید تھا۔ اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا خروج کب ہوگا؟ تو حضرت نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث روایت کی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے اس وقت دجال کا ظہور ہوگا، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب دجال کا ظہور ہوگا قرب قیامت، یعنی یہ قیامت کی بڑی علامات میں شامل ہے۔ تو خروج کا سبب اس کا، جیسا کہ بعض روایات میں گزرا کہ اسے کسی بات پہ غضب آئے گا تو وہ سامنے آ جائے گا۔ اب اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ اس کا خروج مشرق کی جانب سے ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ امام حاکم نے، امام احمد نے حضرت ابوبکر سے روایت کیا ہے، اور جیسا کہ امام مسلم نے اصفہان کا ذکر کیا ہے۔ اصفہان کا علاقہ جو ہے وہ اس میں آتا ہے، موجودہ جو ایران ہے اس میں آتا ہے۔ صفات جو بیان ہوئیں کہ کانا ہوگا، اور ایک روایت میں دانی آنکھ کا ذکر ہے اور ایک میں بائیں کا۔ آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوگی، اس کی آنکھوں کے درمیان کاف وارا یعنی کافر لکھا ہوگا، اس کے ساتھ آگ اور پانی کے دریا ہوں گے، وہ ایک آدمی کو قتل کر کے پھر زندہ کرے گا۔ یہ ساری روایات میں، پچھلی گزشتہ روایات میں یہ بیان ہوا ہے، اور پھر یہ بھی بیان ہوا ہے کہ وہ اس قسم کا دعویٰ کرے گا کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میں الہ ہوں، تمہارا معبود ہوں۔ پھر نبوت کا بھی دعویٰ کرے گا، لیکن الوہیت کا دعویٰ تو جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ اس کا بالکل واضح ہے۔ اب مشرق کی طرف سے نمودار ہوگا، یہ بھی بہت ساری روایات میں آیا ہے، اور کچھ عرصہ خروج کے بعد، کچھ عرصہ بعد وہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور کسی مسلمان مومن پر وہ مخفی نہیں رہے گا، یعنی مومن اور مسلمان کو وہاں اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافی جو ہے وہ نظر آئے گا۔ تو اس میں جو توبہ کے بارے میں ہے یا اعمال کے فوائد کے بارے میں، تو اس میں بھی یہی ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس سے پہلے پہلے توبہ، اور دعوت العدل کے ظہور سے پہلے پہلے توبہ اور اچھا عمل، اور تیسری چیز جو ہے وہ دجال ہے۔ اس سے پہلے پہلے جو عمل ہوں گے وہی فائدہ مند ہوں گے، ان تینوں کے بعد جو عمل ہوں گے وہ فائدہ مند نہیں ہوں گے۔
جہاں تک دجال کے ہلاک ہونے کا ہے کہ اسے جناب عیسیٰ علیہ السلام ہلاک کریں گے، تو اب وہ کب ہلاک ہوگا، کون ہلاک کرے گا؟ تو مکہ اور مدینہ کے علاوہ تمام روئے زمین پر اس کے ظہور کے بعد اس کو ہلاک کر دیا جائے گا، اور تمام روئے زمین پر ظہور کے بعد وہ بیت المقدس کا قصد کرے گا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے جب آئے گا تو جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، پگھلتا ہے، ایسے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 7231 میں یہ کہا گیا ہے کہ مسیح دجال کانا ہے، اور بہت ساری روایتوں میں، اور اس کی دانی آنکھ کانی ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس کی آنکھ ہوگی تو وہ پھر الوہیت کا دعویٰ کرے گا۔ تو الہ، حقیقی الہ اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کے عیب بلکہ آنکھ ہی سے پاک ہے، تو اس کی آنکھ نہ صرف آنکھ ہوگی بلکہ وہ کانا۔ یہاں ایک بات یہ کی جا سکتی ہے، ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کا درست علم تھا، یعنی کہ کب اس کے خروج کا وقت ہوگا؟ جیسے کہ ابن سیاد کی روایات سے بھی بعض قارئین اس میں ان کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتے ہیں، یا اس جو دجال کی خالص احادیث آئی ہیں ان میں بھی بعض سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ اس حدیث پر یہ اشکال ہے، یہ حدیث نمبر 7241 صحیح مسلم کی، کہ جو حضور نے فرمایا کہ میں تم کو دجال سے ڈراتا ہوں جیسے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ جب حدیث سے یہ ثابت ہے کہ دجال کا خروج قرب قیامت میں ہوگا، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو دجال سے ڈرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دجال کے خروج کا وقت حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء سے مخفی رکھا گیا تھا، گویا ان انبیاء علیہ السلام کو دجال سے خبردار کیا گیا اور ان کو دجال کے خروج کا وقت نہیں بتایا گیا۔ اسی لیے انبیاء سابقین علیہ السلام نے اپنی امتوں کو دجال سے ڈرایا، اور اس کی تائید صحیح مسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ اگر میری موجودگی میں دجال نکلا تو تمہارے بجائے میں اس سے حجت کے ساتھ مقابلہ کروں گا، اور اگر میری غیر موجودگی میں دجال نکلا تو ہر شخص خود اس سے مقابلہ کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب آپ کو دجال کی علامات اور اس کے خروج کا وقت نہیں بتایا گیا تھا۔ اس وقت آپ کے نزدیک یہ ممکن تھا کہ دجال کا خروج آپ کے عہد میں ہوتا، پھر بعد میں آپ کو دجال کی علامات اور اس کے خروج کا وقت بتایا گیا تو آپ نے اس کے مطابق اپنی امت کو خبر دی۔ تو اس طرح یہ تمام حدیث میں تطبیق پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہیں ابن حجر، لیکن خاکسار میں یہ کہتا ہوں، واحد رضوی یہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے کلمات ارشاد فرماتے کہ بظاہر اس سے معلوم ہوتا کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن وہ مخاطبین اور سامعین کو سامنے رکھتے ہوئے کہ تاکہ وہ پھر کوئی مزید سوالات میں نہ الجھیں، تو اس لیے بھی آپ بعض اوقات کلمات اور گفتار کا انداز ذرا اور طرح کا رکھتے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا۔ جیسے والدین بچوں سے باتیں کرتے وقت بعض باتوں کے حوالے سے ان کے سوال کا جواب اس انداز سے دیتے ہیں کہ بچوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ انہیں ماں کو یا باپ کو اس بات کا علم نہیں، حالانکہ انہیں علم ہوتا ہے، لیکن وہ مزید سوالات سے بچنے کے لیے اور اس وقت بچوں کو وہ بات نہ بتانے کے لیے کچھ اس قسم کا انداز گفتار اختیار فرماتے ہیں۔ اس میں ایک یہ شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات علم میں ہوتی دجال کے حوالے سے تو پھر ابن سیاد پر آپ کو شبہ نہ ہوتا۔ تو ابن سیاد پر شبہ ہونا یا ابن سیاد کا از قسم دجال ہونا، وہ پہلے ہم عرض کر چکے کہ وہ از قسم دجال ہے مگر دجال اکبر نہیں۔ اب جن حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ دن بہت طویل ہوگا، 1 سال کا 1 دن ہوگا، تو پھر بعض صحابہ نے پوچھا کہ پھر نمازیں پڑھنا، تو آپ نے فرمایا کہ تم ایک اندازے سے نمازیں ادا کرو گے۔ تو اس پر علامہ نووی لکھتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر معمول ہے اور یہ 3 دن اس مقدار کے برابر لمبے ہوں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کے باقی ایام تمہارے عام ایام کی طرح ہوں گے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اس ایک دن میں 1 سال کی نمازوں کا اندازہ کر کے پڑھنا، قاضی ایاز نے کہا کہ یہ حکم صرف اس دن کے ساتھ مخصوص ہے جو صاحب شرع نے ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے۔ علماء نے کہا کہ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو اس دن کی نمازیں ہمارے اجتہاد پر موقوف ہوتی تو ہم اس دن میں وقت کی علامتوں کے حساب سے صرف 5 نمازیں پڑھتے، اور اندازہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جب اتنا وقت گزر جائے جتنا عام دنوں میں فجر اور ظہر کے درمیان وقت ہوتا ہے تو زور پڑھ لی جائے، اور جب زور کے بعد عصر تک کا وقت گزر جائے تو عصر پڑھ لی جائے۔ اور وعلی ھذا القیاس 1 سال کی نمازیں اس ایک دن میں پڑھ لی جائیں، اور جو دن 1 ماہ اور جو دن 1 ہفتہ کے برابر گزرے اس دن میں 1 ماہ اور 1 ہفتہ کی نمازیں اسی قیاس سے پڑھی جائیں۔ اس کے بعد اور بھی محدثین کی کچھ اس حوالے سے آراء ہیں، لیکن ہم اس کو سامعین و ناظرین کے اپنے ذوق مطالعہ پر چھوڑتے ہیں۔ اگلا باب جو امام مسلم نے باندھا ہے وہ ہے باب قصۃ الجساسہ، جساسہ کا بیان۔ تو اس میں بیان کرتے ہیں کہ عامر بن شابیل نے ضحاک بن قیس کی بہن فاطمہ بنت قیس سے سوال کیا جو ابتدائی ہجرت کرنے والیوں میں سے تھیں کہ آپ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراحیل، کہیں شرابیل کا لفظ بھی آتا ہے لیکن یہاں شراحیل ہے، ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے بلا واسطہ سنی ہو۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں ایسی حدیث سنا دیتی ہوں۔ عامر نے کہا ہاں جی آپ سنائیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا میرا نکاح ابن المغیرہ سے ہوا تھا جو ان دنوں قریش کے منتخب جوان تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے جہاد میں شہید ہو گئے۔ جب میں بیوہ ہو گئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب کے ساتھ آ کر مجھے نکاح کا پیغام دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام ذات سے حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ مجھے نکاح کا پیغام دیا، اور میں یہ حدیث سن چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ اسامہ سے محبت رکھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں مجھ سے گفتگو کی تو میں نے کہا میرا معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ جس سے چاہیں میرا نکاح کر دیں۔ آپ نے فرمایا تم ام شریک کے گھر منتقل ہو جاؤ۔ ام شریک انصار کی ایک دولت مند خاتون تھیں اور وہ خدا کی راہ میں بہت خرچ کرتی تھیں اور ان کے ہاں مہمان آتے رہتے تھے۔ میں نے کہا میں عنقریب ایسا کروں گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد جو ہے وہ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو کیونکہ ام شریک کے ہاں بہت مہمان آتے ہیں، اور یہ ایک طویل حدیث ہے۔ خیر ہم اس کا ترجمہ قارئین کی نظر کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے امور پھر بعض سوالوں کو جنم دیتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم چونکہ مطالعہ پیش کر رہے ہیں تو اس طویل روایت کو بھی پڑھا جائے۔ خدشہ ہے کہ کبھی تمہارے سر سے دوپٹہ اتر جائے یا تمہاری پنڈلی سے چادر ہٹ جائے تو لوگ تمہارے جسم کا وہ حصہ دیکھ لیں جو تمہیں ناگوار ہو۔ البتہ تم اپنے عمزاد عبداللہ بن عمر بن ام مکتوم کے ہاں چلی جاؤ، وہ قریش کے خاندان بنو فارس سے تھے اور یہ خاندان رسول ہے، اور اسی خاندان کی فاطمہ بنت قیس تھیں۔ تو سو میں ان کے گھر چلی گئی۔ جب میری عدت پوری ہو گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی یہ ندا سنی کہ نماز کی جماعت ہونے والی ہے۔ میں مسجد میں گئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں عورتوں کی صف میں تھی جو مردوں کی صف سے متصل تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی، متصل تھی یعنی کہ مردوں کی آخری صف اور عورتوں کی پہلی صف۔ متصل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی صف میں مرد اور عورتیں کھڑے ہوں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی تو آپ مسکراتے ہوئے ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ہر شخص اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تم کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بخدا میں نے تم کو کسی چیز کی رغبت دلانے یا کسی چیز سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تم کو صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھے، انہوں نے آ کر مجھ سے بیعت کی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک خبر دی جو اس خبر کے مطابق ہے جو میں تم کو مسیح دجال کے سلسلہ میں بیان کر چکا ہوں۔
تمیم داری نے مجھے یہ خبر سنائی کہ وہ بنو لحم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے۔ 1 ماہ تک سمندری موجیں ان کے جہاز کو دھکیلتی رہیں۔ پھر ایک دن غروب آفتاب کے وقت وہ ایک جزیرہ پر پہنچے اور یہ سب چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں انہیں ایک جانور ملا جس کے بال بہت موٹے اور گھنے تھے۔ بالوں کی زیادتی کی وجہ سے اس کے منہ اور پیٹھ کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ ساتھیوں نے کہا، ارے کم وقت تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ کا معنی یعنی جاسوس، جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا، کیسا جساسہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس شخص کے پاس چلوں جو تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے۔ جب اس نے ایک آدمی کا نام لیا تو ہم کو یہ ڈر لگا کہ یہ کہیں جن نہ ہو۔ پھر ہم جلدی جلدی گئے اور گرجے میں داخل ہوئے۔ وہاں واقعی ایک بہت بڑا آدمی تھا، یعنی اس نے خود کہا تھا کہ گرجے میں اس شخص کے پاس چلو۔ تو پھر جب کہتے ہیں کہ ہم گرجے میں گئے تو وہاں ایک بہت بڑا آدمی تھا۔ ہم نے اتنا بڑا آدمی اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے اور وہ گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا کہ کم وقت تو کون ہے؟ اس نے کہا، تم میرا حال جاننے پر تو اب قادر ہو ہی گئے ہو، تو اب یہ بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب لوگ ہیں، ہم ایک سمندری جہاز میں سوار ہوئے تھے۔ اتفاق سے ان دنوں سمندر بہت جوش میں تھا۔ 1 ماہ تک سمندری موجیں ہم کو دھکیلتی رہیں۔ بالآخر ہم تمہارے اس جزیرہ تک پہنچ گئے۔ پھر ہم چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے۔ پھر ہمیں بہت موٹے اور گھنے جانوروں والا ایک جانور ملا، یعنی کہ بالوں والا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے منہ اور پیٹھ کا تو پتہ نہیں جا رہا تھا کہ منہ کس طرف ہے، پیٹھ کس طرف ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ کم بخت تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ تو ہم نے پوچھا کیسی جساسہ؟ تو اس نے کہا کہ گرجے میں جو شخص ہے اس کی طرف جاؤ، اس کو تمہاری خبریں معلوم کرنے کا بہت شوق ہے۔ ہم جلدی جلدی تمہارے پاس آئے۔ ہم اس جانور سے خوفزدہ تھے، ہمیں اس کے جن ہونے کا بھی اندیشہ تھا۔ اس شخص نے ہم سے کہا کہ مجھ کو بیسان کے نخلستان کی خبر دو۔ تو ہم نے پوچھا کہ تم کس بات کی خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس کی کھجوروں میں پھل آ گئے ہیں؟ ہم نے اس سے کہا ہاں۔ اس نے کہا، سنو، اب عنقریب اس میں پھل نہیں آئیں گے۔ اس نے پوچھا، مجھے تبرستان کے سمندر کی خبر دو۔ ہم نے کہا کہ تم کو کس بات کی، یعنی کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا کہ اس میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا قریب ہے اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ اس نے کہا تم مجھے زغر کے چشمے کی خبر دو کہ وہاں کے لوگ چشمہ کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں وہاں تو بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اسی پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا مجھے امیین کے نبی کے متعلق بتاؤ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکلے ہیں اور ان کا یثرب یعنی مراد مدینہ منورہ میں مقام ہے۔ اس نے پوچھا مدینہ کا پہلا نام جو ہے وہ یثرب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تبدیل کیا۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے ان سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ ہم نے کہا وہ اپنے قریب کے عربوں پر فتح یاب ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس کی اطاعت کر لی ہے۔ اس نے کہا یہ ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہو گیا ہے۔ اس نے کہا ان کے لیے اس کی اطاعت کرنا بہتر تھا، اور میں تم کو اپنے متعلق یہ خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح ہوں اور ان قریب مجھے خروج کی اجازت دی جائے گی اور میں نکل کر تمام زمین کی سیر کروں گا اور 40 دنوں میں مکہ اور مدینہ کے سوا ہر بستی میں جاؤں گا، کیونکہ ان دونوں جگہ پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ جب بھی میں ان میں سے کسی ایک جگہ جانا چاہوں گا تو فرشتہ تلوار سونت کر مجھے روک دے گا، اور ان کی ہر گھاٹی پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بن قیس نے کہا، یعنی یہاں تک حضرت فاطمہ بن قیس نے روایت یہ ساری کہانی بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی ممبر پر مار کر فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ منورہ۔ سنو، کیا میں نے تم کو پہلے ہی سے یہ چیزیں بیان نہیں کی تھیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی، کیونکہ اس خبر کے مطابق جو میں تم کو دے چکا ہوں اور مکہ اور مدینہ کی دی ہوئی خبروں کی بھی اس میں تصدیق ہے۔ سنو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے۔ سنو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے۔ الفاظ یہ تھے کہ الا انه فی بحر الشام و بحر الیمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو واوما بيده الى المشرق قالت فحفظت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب
آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا تو حضرت فاطمہ بن قیس قالت سے کا فاعل حضرت فاطمہ بن قیس کہتی ہیں کہ میں نے اس حدیث کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فحفظت یعنی یاد کر رکھا ہے۔ تو وہ جو جانور جو جس کا پتہ نہیں جا رہا اتنے گھنے بال تھے کہ منہ کدھر ہے، تو وہی جساسہ تھا۔ جساسہ اس لیے اسے کہا گیا کہ یہ دجال کے لیے جاسوسی کر رہا تھا اور جسے دیکھنے والے جن سمجھ رہے تھے۔ اگلی حدیث ہے، شابی کہتے ہیں کہ ہم حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں تازہ کھجوروں کا تحفہ دیا۔ ان کو ابن تاب کی کھجوریں کہا جاتا تھا، اور جو کا ستو پلایا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جس عورت کو 3 طلاقیں دی گئی ہوں وہ عدت کہاں گزارے گی؟ انہوں نے کہا مجھے میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گھر میں عدت گزارنے کی اجازت دی۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ پھر عدت کے بعد لوگوں میں یہ ندا کی گئی کہ نماز کی جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ میں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ نماز کے لیے چل دی۔ میں عورتوں کے پہلی صف میں تھی جو مردوں کے آخری صف کے پیچھے تھی۔ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آگے پھر وہی پہلے یہ اپنے بارے میں حضرت فاطمہ نے اپنے بارے میں معلومات دی، تو اس کے بعد پھر وہی روایت بیان کرنا شروع کر دی جو طویل روایت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمیم داری کے امزاد سمندر کے بحری جہاز میں سوار ہوئے۔ اس کے بعد پوری حدیث بیان کی۔ اس میں یہ اضافہ ہے کہ گویا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہوں، آپ اپنی انگلی کو زمین کی طرف جھکا کر فرما رہے ہیں کہ یہ طیبہ ہے یعنی مدینہ منورہ ہے۔ الفاظ یہ ہیں، قالت فکأنما انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واہوی بمخصرته الى الارض وقال هذه طیبۃ یعنی المدینہ۔ اور اگر اس کو قالا کا مفعول بنایا جائے تو پھر بنے گا وقال هذه طیبۃ یعنی المدینہ۔ اگلی روایت حضرت فاطمہ بنت قیس سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت تمیم داری آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ وہ سمندر میں سوار ہوئے، ان کا جہاز راستہ سے ہٹ گیا، جزیرے میں جا نکلے، جزیرے میں پانی ڈھونڈنے گئے، تو پھر وہاں سارا قصہ، وہاں شخص سے ملاقات ہوئی جو اپنے بال کھینچ رہا تھا، پھر پوری حدیث بیان کی جو ہم طویل حدیث بیان کر چکے ہیں۔ اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس شخص نے کہا کہ اگر مجھے نکلنے کی اجازت دی گئی تو میں طیبہ کے سوا تمام شہروں میں پھروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری کو لوگوں کے پاس لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ طیبہ ہے اور وہ دجال ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ دجال جو ہے اس کا جو موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا، اور خروج اس کا ظاہر بعد میں ہوگا اب کیا قرب قیامت کے قریب۔ حضرت فاطمہ بنت قیس سے اگلی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر رونق روز ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں مجھے تمیم داری نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کی قوم کے کچھ لوگ سمندر میں جہاز پر سوار ہوئے تو وہ جہاز حادثہ کا شکار ہو گیا اور وہ جہاز کے تختوں کے ساتھ بہتے ہوئے سمندر میں ایک جزیرے کی طرف جا نکلے۔ آگے پھر وہی ساری حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر میں دجال آئے گا اور اس کے راستوں میں سے ہر راستہ پر فرشتے صف باندھے ہوئے پہرا دے رہے ہوں گے۔ پھر وہ دلدلی زمین میں اترے گا اور مدینہ 3 مرتبہ لرزے گا یعنی کہ زلزلہ کی کیفیت ہوگی، اور اس سے ہر کافر اور منافق نکل کر دجال کے پاس چلا جائے گا۔ اگلی روایت بھی حضرت انس ہی کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس کے بعد جو ہے وہ اوپر والی حدیث ہے۔ البتہ اضافہ یہ ہے کہ دجال اپنا خیمہ جرف کی شور زمین میں لگائے گا، فی سبخۃ الجرف، جرف جیم کے اوپر پیش کی شور زمین میں لگائے گا، اور تمام منافق مرد اور عورت اس کے پاس چلے جائیں گے۔ فیضربو، اس میں جو اگلے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ فیخرج الیہ کل منافق و منافقۃ، جتنے منافق مرد ہوں گے اور منافق عورتیں ہوں گی سب کی سب اس کی طرف چلی جائیں گی۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اور یہ ساری روایات کہ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے، اور اس وقت وہ حضرت تمیم داری نے بھی دیکھا اور ان کے ساتھیوں نے بھی دیکھا، اور وہ خاص جزیرہ جو ادھر تھا اور ان سے وہ جساسہ کو بھی وہاں دیکھا، تو وہ کسی جزیرے میں مقید ہے۔ البتہ اس کا خروج اور ظہور قرب قیامت میں ہوگا۔ رہا یہ کہ آج کی مذہب دنیا اس کو پتہ نشان نہیں ملا،
تو یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ان احادیث سے صحیح کا انکار کیا جائے، کیونکہ یہ بات قطعی نہیں ہے کہ دنیا کے تمام جزائر کچھ ہیں اس میں۔ یہ جو ہے نا، یہ تو بات کی علامہ غلام رسول سعیدی اپنی شرح مسلم میں یہ بات کی ہے جو میں، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی اس جزیرے کا پتہ نہیں چلا، تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ضروری تو نہیں، کوئی قطعی بات تو نہیں کہ سارے جزیروں کو چھان لیا گیا ہے، ٹھیک ہے سیٹلائٹ کا دور ہے اور سارے۔ میں ابو الحسن واحد رضوی خاکسار یہ کہتا ہوں کہ جیسا کہ علامہ سعیدی مرحوم نے بھی فرمایا اور باقی محدثین نے بھی یہ بات کی ہے، اور بعض اہل قلم نے بھی یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ دنیا والوں کو اپنے اس جدید ٹیکنالوجی کے باوجود وہ سد ذوالقرنین نظر آ جائے یا انہیں اس جزیرے کا علم ہو جائے جہاں دجال مقید ہے۔ اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں، ان احادیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ کسی جزیرے میں ہے، اور اس کا ظہور اور خروج جو ہے وہ قیامت کے نزدیک ہوگا۔ اگلا باب جو ہے وہ بھی احادیث دجال کے متعلق ہی ہے، عنوان رکھا ہے امام مسلم نے باب فی بقیت من احادیث الدجال، یعنی احادیث کی جو دجال کے حوالے سے باقی جو احادیث ہیں وہ اس باب میں امام مسلم نے کی ہیں۔ ان میں سے پہلی روایت حضرت انس ہی کی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصفہان کے یہودیوں میں سے 70,000 یہودی سبز چادریں اوڑے ہوئے دجال کی پیروی کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اصفہان کا علاقہ جو ہے وہ موجودہ ایران میں آتا ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلی روایت ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے یہ سنا کہ لوگ دجال سے پہاڑوں میں بھاگیں گے، یعنی دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ اور حضرت ام شریک نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس وقت عرب پھر کہاں ہوگے؟ تو آپ نے فرمایا وہ بہت کم ہوں گے۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عرب آہستہ آہستہ کم ہوں گے، اور جیسا کہ ابھی عرب سپرنگ کا بھی شور ہم سن رہے ہیں، یہ جب میں بات کر رہا ہوں تو آج 7 ستمبر 2019 ہے، تو دبئی کے حالات، سعودی عرب کے حالات، یمن کے حالات تو پہلے ہی بگڑے نہیں ہیں، پھر یمن اور سعودی عرب کے آپس میں جھڑپیں، ادھر بیروت لبنان اور شام کی حالت پہلے سے ہی خراب ہے۔ تو اس طرح یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جیسے دن آئیں گے تو عرب کی حالت جو ہے وہ بگڑتی چلی جائے گی، تو ظاہر ہے پھر وہ کم رہ جائیں گے۔ وہ اس حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ جب انہوں نے پوچھا، قالت ام شریک یا رسول اللہ فأین العرب یومئذ قال هم قلیل۔ امام مسلم نے اسی روایت کو، یہ جو حضرت ام شریک کی روایت ایک اور سند کے ساتھ بھی آگے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد والی روایت میں ہے کہ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ہم ہشام بن عامر کے پاس سے گزر کر عمران بن حسین سعد کے ساتھ کے پاس جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جو مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے نہیں تھے، اور نہ ان کو مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم ہے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق دجال سے بڑی نہیں ہے، یعنی کہ جسامت میں بڑی نہیں ہے باڈی وائز۔ اگلی حدیث میں ہے کہ 3 آدمی جن میں ابو قتادہ بھی تھے بیان کرتے ہیں کہ ہم ہشام بن عامر کے پاس سے گزر کر حضرت عمران بن حسین کے پاس جاتے تھے۔ اس کے بعد حسب ثابت حدیث ہے، البتہ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ دجال سے بڑا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو یہاں معاملہ بمانا فتنہ ہے۔ الفاظ یہ ہے کہ قال امر اکبر من الدجال، تو بڑا معاملہ یعنی فتنہ نہیں ہے۔ اگلی حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 چیزوں کے ظہور سے پہلے نیک عمل کرنے میں سبقت کرو: سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، دھوئیں، اور دجال، دابت الارض جس کی تفصیل پہلے گزری، تم میں سے کسی ایک کی موت یا سب کی موت یعنی قیامت۔ تو اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ اچھے عمل کرو، تبھی ان کا فائدہ ہوگا۔ دوسری روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ دعوت الارض سے پہلے فائدہ ہوگا، سورج کے مغرب کے طلوع ہونے سے پہلے فائدہ ہوگا، اور دجال کے ظاہر خروج سے پہلے فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 6 چیزوں کے ظہور سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرو،
اس میں دجال کے ظہور سے پہلے، دھواں نکلنے سے پہلے، دعوت الارض کے خروج سے پہلے، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور موت سے پہلے، اور قیامت۔ اس میں فرمایا بادروا بالاعمال ستن الدجال والدخان ودعوت الارض وطلوع الشمس من مغربها وامر العامة وخویصۃ احدکم، جس میں امر العامہ سے مراد قیامت ہے۔ یہی روایت امام مسلم نے ایک اور سند کے ساتھ بھی بیان کی ہے۔ اگلا باب امام مسلم کا ہے باب فضل العبادت فی الحرج۔ حرج کا لفظ پہلے بھی گزر چکا، جس کا معنی ہے قتل، یعنی کہ قتل کے زمانہ میں، فتنہ کے زمانہ میں عبادت کی فضیلت۔ حضرت ماقل بن یسار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، ردہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العبادت فی الحرج کہجرۃ الی، کہ فتنہ کے زمانہ میں، قتل عام کے زمانہ میں عبادت کرنے کا اجر میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ تو عبادت سے مراد یہاں عمومی طور پر جو ہے وہ نوافل ہو سکتے ہیں۔ یہی روایت امام مسلم نے ایک اور سند کے ساتھ بھی ذکر کی ہے۔ اگلا باب باندھا ہے باب قرب الساعۃ۔ چونکہ کتاب کا نام امام مسلم نے کتاب الفتن و اشراط الساعہ رکھا، تو اب وہ آخر میں زیادہ تر قیامت کے علامات جو ہیں ان کو سمیٹنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم ہوگی جب صرف برے لوگ رہ جائیں گے۔ الفاظ مبارکہ ہیں قال لا تقوم الساعة الا على شرار الناس۔ اس کا مفہوم پہلے بھی کئی روایات میں گزرا ہے، لیکن یہ الفاظ جو ہیں یہاں ہیں۔ اگلی روایت حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور آپ انگوٹھے کے قریب والی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے فرما رہے تھے مجھے اور قیامت کو اس طرح مبعوث کیا گیا ہے، یشیر باصبعہ التی تلی الابہام والوسطی وهو یقول بعثت انا والساعۃ ہکذا، یعنی انگلی کے ساتھ اس طرح جوڑ کے اشارہ فرمایا کہ ہم دونوں اس طرح ساتھ ہیں۔ آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح مبعوث کیا گیا۔ قتادہ کہتے تھے کہ جس طرح ایک انگلی دوسری انگلی سے بڑی ہے، راوی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جملہ قتادہ نے حضرت انس سے روایت کیا ہے یا از خود روایت کیا ہے، لیکن اس مضمون کی حدیث پہلے بھی گزر چکی ہیں اور بھی ہیں۔ یہ اگلی روایت بھی حضرت انس ہی سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح مبعوث کیا گیا ہے، اور شعبہ نے اپنی انگلیوں اور انگشت شہادت اور وسطیٰ کو ملا کر دکھایا۔ یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حکایت کی۔ حکایت کا مطلب ہے کہ جیسے سنا اسی طرح بیان کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی روایت کی ہے، یہی الفاظ ہیں۔ اگلی روایت بھی امام مسلم نے جو تخریج کی ہے وہ بھی یہی حضرت انس کی روایت ہے اور اس کے یہی الفاظ ہیں۔ اس کے بعد روایت ہے وہ بھی حضرت انس کی ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح مبعوث کیا گیا، اور آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملایا، یعنی اس طرح۔ بعثت انا والساعة کہاتین قال ودم السبابۃ والوسطی۔ اگلی روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، کہتی ہیں کہ اعراب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی جو گاؤں وغیرہ سے لوگ آتے۔ آپ ان میں سے کسی کی عمر کی طرف دیکھ کر فرماتے اگر یہ زندہ رہا تو اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے تمہاری قیامت آ جائے گی، یعنی تمہاری موت آ جائے گی۔ اگلی روایت حضرت انس سے ہے۔ ابھی چند اور روایات جن کا مطالعہ باقی ہے، اور اسی کے ساتھ پھر صحیح مسلم کی کتاب الفتن و اشراط الساعہ کا مطالعہ جو ہے وہ
تکمیل آشنا ہو جائے گا، اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اور باقی دجال کے حوالے سے اور جو ہم نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ الگ نشست میں ہم اس پر ضرور بحث کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اس کے پاس انصار کا ایک لڑکا بیٹھا تھا جس کا نام محمد تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو شاید یہ بڑھاپے کو نہ پہنچے اور تمہاری قیامت آ جائے، یعنی تمہاری موت آ جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلی روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا وہی مضمون کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر آپ نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص کو اور ایک لڑکے کو دیکھا، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکا عمر پا گیا تو یہ بوڑھا نہیں ہوگا حتیٰ کہ تمہاری قیامت ہو جائے گی۔ حضرت انس نے کہا کہ یہ لڑکا ان دنوں میرے ہم عمروں میں سے تھا۔ اگلی روایت بھی حضرت انس سے ہے، کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ کا ایک لڑکا گزرا جو میرا ہم عمر تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو یہ ہرگز بوڑھا نہیں ہوگا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی، یعنی ان لوگوں کی موت آ جائے گی، اس سے مراد موت۔ تو جب موت آ گئی تو اس سے ایک قسم کا اس مرنے والے کے لیے ایک قسم کا قیامت کا آغاز ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے اگلی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہوگی اور کوئی شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دو رہا ہوگا، ابھی وہ دودھ اس کے برتن تک نہیں پہنچے گا کہ قیامت آ جائے گی، یعنی کہ آدمی اپنے کاموں میں لگے ہوں گے۔ اور دو شخص کپڑوں کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے اور ان کی خرید و فروخت مکمل ہونے سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ ایک دوسری مثال سمجھانے کے لیے ارشاد فرمائی، اور کوئی شخص اپنے حوض درست کر رہا ہوگا اور اس کے ہٹنے سے پہلے پانی کا حوض، قیامت آ جائے گی، یعنی وہ بھی کام میں مصروف ہوگا۔ اب اس باب کی روایات میں یہ جو ہے کہ یہ لڑکا زندہ رہا تو یہ بڑھاپے کو نہیں پہنچے گا تو تم پر قیامت آ جائے گی، اور اسی مضمون کی دیگر روایات بھی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ان روایات کی تشریح کرتے ہوئے قاضی ایاز نے کہا ہے کہ یہ تمام روایات ایک معنی پر معمول ہیں، اور تم پر قیامت آ جائے گی کا معنی یہ ہے کہ تم پر موت آ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اس صدی کے لوگ مر جائیں گے، یا یہ مخاطبین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھے وہ مر جائیں گے۔ تو اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ آپ کو یہ علم ہو کہ یہ لڑکا بڑھاپے تک نہیں پہنچے گا اور نہ اس کی عمر زیادہ ہوگی، تو آپ نے اس وقت قیامت آنے کو اس کے بڑھاپے پر معلق کیا، اور یہ تعلیق المحال بالمحال کے قبیل سے ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی یہاں سے ثابت ہو رہا ہے، مثلا یہ ایسے نہیں ہوگا جیسے کوئی کہے کہ بھائی اگر میں کل اڑ کے تمہارے پاس آؤں گا، اگر تم پہلے آسمان پہ چڑھ کے میری طرف دیکھو اور میرا استقبال کرو، تو یہ سے کہتے تعلیق المحال بالمحال کہ تم اس طرح کر نہیں سکو گے، تو یہ بھی ایسے نہیں ہوگا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح فرما دیا، مطلب ہے کہ اس کی عمر زیادہ نہ ہوگی، اور وہ تو یعنی ابھی قیامت نہیں آ رہی، بعد میں آئے گی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب والحقیقہ ورسولہ ایضا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب الفتن کا امام مسلم نے جو آخری باب باندھا ہے وہ ہے باب ما بین النفختین، دو بار سور پھونکنے کے درمیان کا وقفہ، جیسا کہ سورہ یاسین میں بھی 2 بار سور پھونکنے کا ذکر ہوا ہے۔ تو پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 بار سور پھونکنے کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ ما بین النفختین 40، لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ 40 دن، یعنی سوال کیا کہ کیا اس سے مراد 40 دن ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 40 فرمایا۔ انہوں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ لوگوں نے کہا 40 ماہ یعنی 40 مہینے، انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لوگوں نے کہا 40 سال،
تو انہوں نے پھر وہی الفاظ دہرائے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا جس سے لوگ اس طرح اگیں گے جس طرح سبزہ اگتا ہے، یعنی مرے ہوئے جتنے بھی لوگ قبروں میں موجود ہوں گے، جس حال میں بھی موجود ہوں گے، قبر جس قسم کی بھی ہوں گی، کیونکہ قتل عام میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ٹکڑے جب ہو جاتے ہیں، بم پھٹتا ہے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں انسان کے، تو اس کی کیا قبر بنے گی؟ انسان تو بہرحال اس کی قبر نہیں بنا پاتا اور نہیں سمجھ سکتا، لیکن جب وہ سور پھونگے گا تو پھر وہ اس طرح اگ پڑیں گے جس طرح کے سبزہ اگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ایک ہڈی کے سوا انسان کے جسم کی ہر چیز گل جائے گی، تو اس میں اولیاء اللہ کا جسم، انبیاء کا جسم، وہ اور انبیاء کا تو جسم بالکل مستثنا ہے حدیث کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجساد کو کھائے، اور جیسے کہ امام بیکی کی حیات الانبیاء میں یہ ساری روایات موجود ہیں اور ہم نے اس کو اردو ترجمہ بھی کیا تھا۔ اور وہ دم کی ہڈی کا سرا ہے اور قیامت کے دن اسی سے انسان کو پھر دوبارہ بنایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جس طرح چاہے، جس نے پہلے بنایا جب ہڈیاں بنی نہیں تھی تو دوبارہ اسے پیدا کرنے میں اور بنانے میں کسی قسم کا کوئی وہ عدم قدرت کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دم کی ہڈی کے سر کے سوا ابن آدم کی ہر چیز کو مٹی کھا لے گی، لیکن اس سے انبیاء مستثنا ہیں اور باقی نیک لوگ ہیں وہ بھی مستثنا ہیں۔ اسی سے انسان پیدا کیا گیا ہے اور اسی سے پھر وہ بنایا جائے گا۔ اگلی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کے، یعنی جو روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ہڈی ہے جس کو مٹی کبھی نہیں کھا سکے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی ہڈی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دم کی ہڈی کا سرا ہے۔ یہ امام مسلم نے جو آخری باب یہ باندھا ہے، کتاب الفتن کا آخری باب، اس میں جو روایتیں لائے ہیں، 3 روایتیں لائے ہیں، تینوں کی تینوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ اس میں آخری روایت کے جو الفاظ ہیں، حدثنا ابو ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فذکر حدیث منہا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الانسان عظما، عین اور غا بمعنی ہڈی، لا تأکلہ الارض ابدا فیہ یرکب یوم القیامت، قالوا ای عظم ہوا یا رسول اللہ، قال عجب الذنب، ذنب دم کو کہتے ہیں، تو عجب سے مراد یہاں عجب عین کے اوپر زبر، اس سے مراد سرا لیا ہے۔ صلب کے نیچے ایک لطیف ہڈی ہے جس کو عجب الذنب کہتے ہیں۔ انسان کے جسم میں سب سے پہلے اسی کو بنایا، یعنی ریڑھ کی ہڈی کا جو حصہ ہے بنایا جاتا ہے، پھر اسی پر باقی جسم کو بنایا جاتا ہے۔ اس باب کی حدیث میں ہے کہ دم کی ہڈی کے سر کے سوا ابن آدم کی ہر چیز کو مٹی کھا جاتی ہے، تو اس عموم سے انبیاء علیہ السلام مستثنا ہے، کیونکہ سنن ابو داود میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے، تو شہداء بھی جو ہیں وہ بھی اسی حدیث کے مطابق اس سے مستثنا ہیں، اور اس کے علاوہ اولیاء اللہ، اللہ کے پیارے جو بزرگ ہیں، جو اللہ جن کے بارے میں چاہتا ہے یا آئندہ چاہے گا ان کی فوتگی کے بعد، تو ان کی جسم کو بھی سلامت رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدیر ہے، جس کو سلامت رکھنا چاہے، جس کے جسم کو سلامت رکھنا چاہے وہ سلامت رکھ سکتا ہے۔ اور کئی صحابہ کے اجساد بھی کئی سال کے بعد جب انہیں منتقل کیا گیا تو وہ اجساد صحیح سالم تھے۔ ایسے حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے مصر کے کسی لڑکے کی، تو 2 سال کے بعد وہ خواب میں آیا اپنے والد کے، اور اس کی قبر میں اس کے جسم کو منتقل کیا گیا دوسری قبر میں، تو اس کا کفن تک نہیں میلا ہوا تھا۔ اور کتنی ایسی بعض جو ہے وہ ڈاکٹر ذات کے کہنے پر بھی کئی ماہ کے بعد میت کو نکالا جاتا ہے، تو وہ میت عموماً دیکھا گیا ہے کہ صحیح و سالم ہوتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت ہے،
وہ جس کو چاہے جس انداز سے قبر میں رکھے، اور قبر کا معاملہ بھی بہت عجیب ہے، وہ حقیقت میں اسی کو معلوم ہوتا ہے جو قبر میں جاتا ہے، کہ جو قبر میں نہیں گیا اسے معلوم نہیں، اور جو چلا گیا تو وہ پھر دوسروں کو اسے معلوم تو ہو گیا، لیکن ظاہر ہے وہ دنیا میں واپس آ کر کسی کو بتا نہیں سکتا۔ البتہ سچے خوابوں کا سلسلہ وہ جاری رہتا ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 7285 تک کتاب الفتن و اشراط الساعہ صحیح مسلم سے الحمدللہ آج اس کا تجزیاتی مطالعہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہ ویڈیوز تقریباً 6 ویڈیوز بنی ہیں صحیح مسلم کی کتاب الفتن کی۔ ان کو سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ اول تا آخر ہر ویڈیو کو بار بار سنیں اور ان احادیث کے مضامین کو ذہن نشین کر لیں، اور پھر ان پر غور و فکر کر کے فتنوں سے خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے متعلقین کو بھی فتنوں سے آگاہی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ آگاہی کے ساتھ ساتھ فتنوں سے بچنے کی بھی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور اس موقع پر میں سامعین و ناظرین سے یہ ضرور کہوں گا کہ جب ہم ادھر گفتگو کر رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، RSS کے غنڈے فوجیوں کے ساتھ مل کر معصوم کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں، بچوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، نوجوانوں کو معذور کیا جا رہا ہے، اور 32-33 دن ہو گئے ہیں وہاں کرفیو لگا ہوا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے اور ان درندوں کو نیست و نابود کرے اور انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں باقی احادیث کی کتابوں سے کتاب الفتن کی احادیث پڑھیں گے۔ ان میں سے کچھ احادیث تو انہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث سے ملتی جلتی ہوں گی، لیکن بعض روایات میں الفاظ مختلف ہوتے ہیں، راوی کا انداز بیان مختلف ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے یہ کہا، یہ ضروری سمجھا کہ ہم اکثر جو احادیث کتاب الفتن کے عنوان تلے جمع ہیں وہ ان کا مطالعہ ہم ضرور پیش کریں گے، کہیں کہیں عربی عبارت وگرنہ سامعین اور مخاطبین کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ تر ہم اردو ترجمے پر ہی اکتفا کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں کہیں کوئی وضاحت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہم وضاحت کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر سامعین و ناظرین میں سے کسی کو اگر کوئی وضاحت مطلوب ہو، کوئی ذہن میں سوال ہو، مناسب سوال ہو، تو ضرور کمنٹ باکس میں وہ سوال اپنا درج کرے، انشاءاللہ ہم وہ سوال پڑھنے کے بعد ضرور اس کا جواب دیں گے، جتنا بھی ہم ان احادیث کو سمجھ پائے ہیں علماء کی کتابوں سے۔ تو آج کی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔